اچھا سوتا تو ہر انسان ہے، کوئی انسان سوئے بغیر جی ہی نہیں سکتا. تو سونا ایک روٹین کی بات ہے. جب علی سو جائیں تو اللہ کو یہ سونا اتنا کھرا لگا کہ اللہ نے کہا کہ ہم اس سے خریدنا چاہتے ہیں. جو لفظوں کی پہچان رکھتے ہیں، اللہ کو یہ سونا اتنا کھرا لگا، خالص تھا سونا. اللہ نے کہا علی ہم اس سونے کو خریدنا چاہتے ہیں. جو آیت کے پس منظر کو جانتے ہیں، ہم اس سونے کو خریدنا چاہتے ہیں. تو اے علی کیا قیمت ہے اس کی؟ کہ پروردگار جو تیری مرضی. ہائے 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 ہائے. اللہ نے اپنی ساری مرضیاں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. انسانوں میں سے ایک ایسا ہے جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے، مزید پروردگار خرید لیتا ہے. دیکھیں جاگتے ہوئے کی نقل کرنا ممکن ہے، سوتے ہوئے کی نقل کرنا پتہ نہیں کتنی بات میری پہنچ رہی ہے. آپ کسی کو جاگتے ہوئے میں کہیں کہ بھائی اس جیسے آپ کیجئے تو پھر بھی شاید کوئی کر لے. کوئی کہے بھائی اس طرح سو جاؤ، اس کی طرح سو جاؤ، یعنی کیا؟ سوتے ہوئے کی نقل کرنا. ہاں یہ امیر المومنین حیدر کرار ہے. ہاں حضور مکرم نے کہا اے علی آپ میرے بستر پر سو سکتے ہیں؟ ایک سوال کیا، یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہ علی جان بچ جائے گی اگر تم ہم بن کر سو جاؤ. ہاں تم ہم بن کر سو جاؤ تو جان بچ جائے گی. جی اگر تم ہم بن کر سو جاؤ. ہائے ہائے میں تو خود اس کا لطف لے رہا ہوں کہ اگر تم ہم بن کر سو جاؤ. بھئی یہ نام ہے محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، ہو جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے. اب میں ساری تاریخ تو یہاں سے پڑھ نہیں سکتا. ہو جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے، بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے. بھائی بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے. ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے. ہر فہم سے بالا، اگر تم ہم بن کر سو جاؤ، ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے. بھائی سوئے تو محمد ہے، جاگے تو علی ہے. تو مولا علی علیہ السلام کا سونا بھی اللہ اس طرح خریدتا ہے کہ اللہ آیت رکھ دیتا ہے قرآن میں. تو ایک ہے حسن فعلی، ایک ہے حسن فاعلی. یہ فلسفے کی بحث ہے. حسن فعلی یعنی ظاہر میں وہ عمل کتنا اچھی طرح انجام پایا ہے، وہ بھی اہم ہے کہ عمل کو اچھی طرح کیا جائے. اور حسن فاعلی جو عمل کر رہا ہے وہ کس مقام پر ہے. ہاں تو عین ممکن ہے کہ دو بظاہر میں ایک جیسے عمل ہو. حسن فعلی ہے، دونوں کی نیت اچھی. حسن فاعلی، اس حسن فاعلی کی وجہ سے اس عمل کا جو مقام ہے، چونکہ وہ کرنے والا ہے وہ اس مقام معرفت پر ہے. جیسے میں نے کہا صدقہ سب دیتے ہیں، آپ میں سے سبھی نے صدقہ دیا ہو زندگی میں کئی مرتبہ. اکثر کی عادت ہے کہ روزانہ ماشاءاللہ دیتے ہیں، دینا چاہیے. مولا کی حدیث ہے کہ صبح کو دیا ہوا صدقہ شام تک کی بلاؤں کو دور کرتا ہے، شام کو دیا ہوا صدقہ صبح تک کی بلاؤں کو دور کرتا ہے. تو دینا چاہیے صدقہ. اور صدقہ بنتا اس وقت صدقہ ہے جب مستحق کے ہاتھ میں پہنچ جائے. یہ بھی ایک تفصیل ہے اس کی. فقط گھر میں ایک طرف نکال لینے سے بھی وہ صدقہ بنے گا نہیں جب تک مستحق کے ہاتھ میں نہ پہنچے. تو اس لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم صدقہ تو دے رہے ہیں لیکن وہ جو اثر ہے وہ ہو نہیں رہا. وہ اثر اس لیے نہیں ہو رہا کہ وہ صدقہ بن ہی نہیں رہا بھی. اس کا ایک طریقہ ہے، فقہی مسائل تو یہاں سے میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن چونکہ یہ روزانہ پیش آنے والا معاملہ ہے تو میں ایک فقرہ کہہ دوں تاکہ آپ کا ذہن واضح رہے. اس کے دو طریقے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم روزانہ تو کسی فقیر تک پہنچا نہیں سکتے. بھائی آپ فرض کیجیے کہ 10 روپے 15 روپے 20 روپے صدقہ نکال رہے ہیں روزانہ، اسے دینا بھی اچھا نہیں لگتا 10 روپے. اور کسی فقیر کو روزانہ ہم جا کر صبح صبح دیں اور شام میں پھر دیں، یہ پاسبل بھی نہیں ہے. تو اس کا طریقہ
دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ خود اسی سے مصالحت کر کے اجازت لے لیں کہ بھئی جو آپ کا حق ہے وہ روز ہمارے پاس جمع ہوتا رہے گا، جب ایک اچھی مقدار میں جمع ہو جائے گا تو آپ تک پہنچا دیں گے. تو آپ ان کے وکیل بن گئے. جب ان کے وکیل بن گئے تو جب آپ نے پھر اب گھر میں الگ کیا تو وہ صدقہ بن گیا. صحیح ہے، ایک سادہ طریقہ یہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایڈوانس میں دے دیجیے. یعنی مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہے کہ آپ مہینے کے کل ملا کر روزانہ کا صدقہ 500 روپے دیں گے، تو 500 روپے آپ انہیں پہلے سے دے دیں، دل میں نیت کرتے ہوئے. اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں نیت کرتے ہوئے کہ یہ میں نے بطور قرض دیا ہے ابھی. اور روزانہ بس نیت کرتے رہیں کہ وہ جو قرض دیا تھا اس میں سے مثلا 10 روپے یا 20 روپے وہ معاف ہو گئے اور وہ صدقہ بن گئے. تو پہلے سے اس کے ہاتھ ہی میں ہے، وہ تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں، اب تو پہلے ہی اس کے ہاتھ میں، تو وہ روزانہ کا صدقہ بنتا جائے گا خالی آپ کی نیت سے. یہ دو طریقے ہیں. یہ میں نے کہا کہ ایک شرعی طور پر ایک حکم ہے وہ آپ تک پہنچ جائے. تو وہ صدقے کا جو ثواب اور اجر ہے وہ اس وقت ملے گا کہ جب اس کی شرط پوری ہوگی کہ وہ مستحق کے ہاتھ میں پہنچے. اس لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے صاحب ہم روز کا صدقہ بھی نکال لیں لیکن اثر نہیں ہو رہا. وہ جو روز کا صدقہ ہے اس کا اثر اس لیے نہیں ہو رہا کہ جس دن آپ وہ فائنل اماؤنٹ وہ 500 روپے دے رہے ہیں نا، اصل میں خالی وہ اس دن کا صدقہ بن رہا ہے، وہ روز کا بن نہیں رہا، چونکہ ہم نے مصالحت کی بھی نہیں ہے. بات واضح؟ تو صدقہ ہر ایک دیتا ہے، یہ ہے حسن فعلی. لیکن کون صدقہ دے رہا ہے اس سے اس صدقے کے خلوص اور اس میں لقاء اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قربت، اس کا تعین ہوگا. علی ابن ابی طالب 5 روٹیاں بھی دیں تو پورا سورہ نازل ہوتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے حسن فاعلی. اچھا، ایک ضربت میں کتنا وقت لگتا ہوگا؟ میتھمیٹیشنز یہاں پر ہوں گے. 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ، 3 سیکنڈز ہیں ایک ضربت. حضور نے فرمایا ایک ضربت ہے ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. جانتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ یہ حسن فعلی اور حسن فاعلی کا لفظ میں نے قرآن سے استعمال کیا ہے. سورہ ملک کی جو آیت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر والذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. غور کیجئے گا کہ اللہ نے موت اور حیات کو خلق اس لیے کیا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ تم میں احسن عمل کرنے والا کون ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ اکثر و عملہ، یہ دیکھیں کہ زیادہ عمل کرنے والا کون ہے. ضروری نہیں کہ ہمیشہ جو زیادہ عمل ہے وہ بہتر بھی ہو. نو، کبھی ہو سکتا ہے کہ بظاہر مختصر عمل ہے وہ سب کے کثیر عمل پہ بھاری ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا یہ جو ایک روش شروع ہو گئی ہے مجالس میں بھی خود نمائی کی، یہ بہتر نہیں ہے. آپ اہتمام ضرور کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ کسی مجلس میں 2 لوگ بیٹھے ہیں تو وہ کم قبول ہے اور 1000 لوگ بیٹھے ہیں تو وہ اس سے زیادہ ہے. اور فرض کیجئے کہیں آج کل تو لاکھوں سے کم پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا، پتہ نہیں کیا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے. لیکن فرض کیجئے جو بھی ہے، مجلس کی قبولیت کا معیار یہ ہے کہ وہاں حسین کی ماں سیدہ کونین تشریف لائیں یا نہیں لائیں. مادر امام حسین علیہ السلام راضی ہوئی یا نہیں ہوئی. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص خالی اپنے بچوں کو بٹھا کر زیارت عاشورہ پڑھے، 2 آنسو بہیں، یہ مجلس ہو گئی میرے بھائی. بات واضح؟ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ احسن عمل مانگا، اکثر عمل نہیں. قرآن لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے کہا لیبلوکم ایکم اکثر عملا، احسن عملا. تو ہو سکتا ہے کہ کسی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل. میں سوچتا ہوں کہ جس کی زندگی کے فقط 3 سیکنڈز وہ سارے انسانوں اور سارے جنوں کی عبادت سے افضل ہے. 3 سیکنڈ، کیا بات ہے. ذرا سوچئے گا، سارے انسانوں کا مطلب کہ آدم علیہ السلام سے خاتم تک جتنے انسان ہیں، سوائے حضور مکرم کے، اس لیے کہ حضور مکرم مولا علی علیہ السلام کے بھی امام ہیں. ایک روایت ہے، میں نے ایک بزرگ معتبر عالم سے سنی بھی، جب امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا نا کہ مولا ثقلین کا مطلب کیا ہے؟ ثقلین کی عبادت سے افضل. جن و انس مراد ہیں، مولا سارے جن ہیں کیا، یا علی کے زمانے کے جن تھے خالی اور علی کے زمانے کے انسان تھے، یعنی سارے زمانوں کے انسان ہیں؟ کون ہے ثقلین میں؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا انا من ثقلین. کیا کہوں میں، ثقلین میں بھی شامل ہوں. او ہو علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کیا کہیں، امام صادق علیہ السلام جب زیارت پہ جاتے تھے نا مولا علی کی تو کہتے تھے کہ فشفع لی عند ربک، اے میرے مولا علی
آپ میری شفاعت فرمائیے گا اللہ کی بارگاہ میں. اب بچا کیا؟ کیا علی مرتضیٰ علیہ السلام، یعنی امام صادق علیہ السلام جائیں وہاں پر، السلام علیکم یا مولایا. امام علی نقی علیہ السلام نے زیارت پڑھی ہے مولا علی کی، تو ایک دفعہ ہم مولا علی کہہ رہے ہیں، امام علی نقی کہہ رہے ہیں اے میرے مولا علی. یہ غدیر کے دن کی زیارت ہے، لیکن شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ غدیر کے علاوہ بھی پڑھنا چاہیے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو جب کبھی موقع ملے مفاتیح الجنان کھولیں، روز غدیر کی زیارت، چونکہ یہ غدیر کے علاوہ بھی پڑھی جا سکتی ہے مولا علی کی. یہ اتنی منفرد زیارت ہے. دیکھیں زیارتوں سے اپنے آپ کو جوڑیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں تاکہ امام کی معرفت بڑھے. وہ اتنی منفرد زیارت ہے کہ اس ایک زیارت میں 37 آیتیں امام علی النقی علیہ السلام نے پڑھی ہیں مولا علی علیہ السلام کے فضائل پر. معمولاً زیارت میں مزاج نہیں ہوتا کہ اتنی آیتیں ایک ساتھ آئیں. 37 آیتیں. اس کا ترجمہ دیکھیں ایک دفعہ. میں سب سے پہلے کہوں گا ترجمہ پڑھیں اس کا. اس میں امام علیہ السلام نے بدر کا ذکر کیا ہے، حنین کا ذکر کیا ہے، تبوک کا ذکر کیا ہے. معمولاً زیارتوں کا یہ مزاج نہیں ہوتا کہ اتنا تفصیل سے واقعات کو بیان کیا جائے، لیکن امام علیہ السلام نے بیان کیا ہے. غدیر کے دن کی زیارت لیکن کسی بھی دن پڑھی جا سکتی. شیخ عباس قمی نے لکھا حاجات کی برابری کے لیے بہترین ہے، یعنی مجرب ہے یہ. اس میں یہ ہے السلام علیکم یا مولا یا امیر المومنین. اس کے بعد ایک جملہ ہے فرمایا اشہد انک شاک ما آمن بالرسول. اے میرے مولا علی، میں گواہی دیتا ہوں کہ جو آپ میں شک کرنے والا ہے وہ تو رسول اللہ پر ایمان ہی نہیں لے کر آیا ہے. علی کو نہ ماننے والا نہیں، علی میں شک کرنے والا. کاش میری بات پہنچ جائے. علی میں شک کرنے والا. اس کے بعد ایک جملہ ہے، میں تشریح نہیں کروں گا، امام علی النقی علیہ السلام کا جملہ ہے، اور میں آپ کے حافظ ہیں اور آپ کی معرفت، آپ کا جو علم ہے جو ممبر سے آپ کو ملا ہوا اس پر اعتماد کرتے جملہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اسے وصول کریں گے. امام علی النقی فرماتے ہیں زیارت میں لعن اللہ جاحد ولایتک بعد الاقرار. خدا لعنت کرے اس پر جو غدیر کے دن آپ کی ولایت کے اقرار کے بعد منکر ہو گیا تھا. کیا ایکسپلیسٹ زیارت ہے، یعنی ڈائریکٹ امام علیہ السلام. یہ بہت ہی خوبصورت ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ وہاں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا روٹیاں دینا اس پہ اللہ نے آیت نازل کی، آپ کا انگشتری دینا اس پہ آیت نازل کی. تو یہ چھوٹے چھوٹے عمل بتائے جس کی زندگی کے 3 سیکنڈ سارے جن سارے انسانوں کی عبادت سے افضل ہو. جس کی ایک ضربت کا عالم یہ ہو، اس کی ساری ضربتوں کا عالم کیا ہوگا.